کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہیں، صحرا صحرا آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعرہ ہے۔ سن ستاروں سے لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا، جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، تم کتنا رستہ روکو گے۔ وہ عورت تھی یا جادو تھی، وہ سر پر چڑھ کر بولے گی، تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو، تم نیلے پیلے عہدے ہو یا گورے اور کالے ہو۔ وہ دکھی دیس کی کوئل تھی، وہ ہاتھ میں بھرکا ساون تھی، وہ بہن کسانوں کی پیاری، وہ بیٹی مل مزدوروں کی۔ وہ قیدی تھی زرداروں کی، جرنیلوں کی، غداروں کی، عیاروں کی، سرداروں کی۔ ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی، وہ بیٹی تھی پنجابوں کی، خیبر کی بولانوں کی۔ وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھیں اور بم گولے تھے، وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو قاتل ٹولے تھے۔ وہ سہنی مٹی سندھڑی کی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی۔ 27 دسمبر کا دن اب ہمیشہ کے لیے کرب، دکھ اور غم کا دن بن گیا ہے، کیونکہ اس دن جس پاپا کی پنکی کو موت کی نیند سلایا گیا تھا، اس نہتی لڑکی نے بندوق والوں کو ڈرایا تھا۔ گھڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کے مزار پر مجھے ان کی سوانح حیات میں لکھا گیا ایک واقعہ یاد آیا، جس میں بی بی لکھتی ہیں کہ وہ بہت چھوٹی تھیں جب ایک بار ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو ان کو شام کے وقت اپنے گھر کے ساتھ ملحق قبرستان میں لے گئے اور کہا، پنکی، یہاں پر ہمارے آباء و اجداد دفن ہیں، تم دنیا میں جہاں بھی چلی جاؤ مگر تمہیں لوٹ کر یہیں آنا ہے، اور مرنے کے بعد دفن بھی یہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ مٹی اور یہ لوگ ہی تمہارا اصل ہیں، اس لیے زندگی میں اپنے اصل کو مت بھولنا۔ 21 جون 1953 کو خاصے گرم دن کراچی کے پنٹور نرسنگ ہوم میں بی بی کی پیدائش پر اہل خانہ سمیت نرسنگ ہوم کے عملے کے اراکین بھی بہت خوش تھے۔ اپنی پہلی اولاد کو والد نے پنکی اور والدہ نے بی بی کے ابتدائی ناموں سے پکارا۔ مختصر یہ کہ سن 1972 میں بے نظیر بھٹو پاک بھارت مذاکرات میں والد کے ہمراہ نظر آئیں۔ اس مرتبہ وہ مشہور زمانہ شملہ معاہدے کی تقریب میں شرکت کی غرض سے انڈیا پہنچیں، جہاں وہ پہلی بار وزیر اعظم اندرا گاندھی سے متعارف ہوئیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی مسلسل رہنمائی میں جاری ان کی سیاسی تربیت کا ایسا موڑ تھا جب انہیں ریڈیو اور اخبارات پر مشتمل انڈین میڈیا کی توجہ حاصل ہوئی۔ 5 جولائی 1977 کو بری فوج اور سربراہ جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور سیاسی قائدین، ادیبوں، صحافیوں، دانشوروں سمیت ہر اس شخص کو گرفتار کیا جانے لگا جس کے بارے ذرا سا بھی شبہ تھا کہ وہ فوج یا اس کے اقتدار پر قبضہ کر لینے کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو پارٹی کی مستقبل کی رہنما بن کر ابھریں اور پارٹی کا مقبول سیاسی چہرہ بن گئیں۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو اور بے نظیر دونوں کو ملک سے باہر چلے جانے کو کہا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ اس پھانسی کے بعد بے نظیر اور نصرت بھٹو 6 ماہ کے لیے گرفتار بھی ہوئیں۔ تمام تر مشکلات و وجوہات کے باوجود بھی بے نظیر بھٹو 16 نومبر 1988 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔
2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہنے والی واحد خاتون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا۔ آج ان کی 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو کے چاہنے والے اور متمدین آج بھی ان کے ساتھ گزرے ہوئے ایام کو یاد کرتے ہیں۔